وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو اکثر آپ نے علماء حضرات کو سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کوئی بھی بات ہو تو اکثر الزام جماعت احمدیہ پر لگایا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ قادیانی سازش ہوگی، اور اسی طرح ان کے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر سمندر کی تہہ کے اندر دو مچھلیاں لڑ پڑیں تو سمجھو کہ وہ قادیانی سازش ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر سوتے وقت ان کو کمبل کے اندر مچھر کوئی گھس گیا تو یہ کہیں گے کہ یہ قادیانی سازش ہے۔ تو پھر دوسری طرف یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے جماعت احمدیہ پر کہ احمدی لوگ ہمارے غیر احمدی مسلمانوں کو پیسوں کی اور ویزوں کی لالچ دیتے ہیں اور ان کو احمدی کرتے ہیں، اور پھر دوسری طرف حالانکہ سچائی تو یہی ہے کہ ان کے غیر احمدی خود احمدیوں کے پرسنل میں رابطے کرتے ہیں یوٹیوب کے ذریعہ سے، اور اس کے بعد پھر واٹس ایپ ہو گیا اور میسنجر فیس بک کے ذریعے سے خود رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم احمدی ہونا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ ان کے حضرات جو غیر احمدیوں کے ہیں وہ خود جماعت احمدیہ سے پیسوں کی اور ویزوں کی فرمائش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ویزا دیا جائے اور ہم احمدی ہو جائیں گے۔ دین کی سودا بازی یہ خود کرتے ہیں اور پھر الزام جماعت احمدیہ پر لگاتے ہیں۔ تو ایسا ہی اب یہ واٹس ایپ گروپوں کے اندر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے دیے جائیں اور ہم ساتھ میں اتنے احمدی بھی کریں گے۔ تو آپ کو میں وہ لائیو سنواتا ہوں، آپ سن سکتے ہیں اور دیکھیں کہ یہ کس طرح اب واٹس ایپ گروپوں میں جا کر بھی پیسے مانگتے ہیں اور کیسے کیسے یہ اپنے دین کا سودا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا سودا یہ کرتے ہیں اور پھر الزام جماعت احمدیہ پر لگاتے ہیں۔ تو آپ کو میں لائیو سنواتا ہوں، تو آپ سنیے۔ السلام علیکم۔ آپ جماعت بڑھانا چاہتے ہیں، کسی کی مدد بھی نہیں کرتے، نہ سنتے ہیں کسی کی، اگر سنتے ہیں تو تقریباً کم از کم 5 کروڑ روپے سے کم سے کم کچھ نہیں تو 20 لوگ احمدی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر سے سن لیجئے، میں آپ کو انشاءاللہ پھر اس کا جواب بھی سنواؤں گا جو اس کو دیا گیا رضوان صاحب کو۔ السلام علیکم۔ آپ جماعت بڑھانا چاہتے ہیں، کسی کی مدد بھی نہیں کرتے، نہ سنتے ہیں کسی کی، اگر سنتے ہیں تو تقریباً کم از کم 5 کروڑ روپے سے کم سے کم کچھ نہیں تو 20 لوگ احمدی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی غالباً آپ کی آئی ڈی پر نام تو آپ کا رضوان لکھا ہوا آ رہا ہے۔ ایک طرف تو آپ لوگ جماعت احمدیہ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ احمدی حضرات پیسہ دے کر اور ویزا کی لالچ دے کر لوگوں کو احمدی کرتی ہے اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے، اور دوسری طرف آپ خود ہی جماعت احمدیہ کے دوستوں سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری پیسوں کی ہیلپ کی جائے یا ہمیں کچھ ویزے وغیرہ دیے جائیں، اور ہم احمدیت قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ مطلب کہ آپ لوگ اسلام کی بھی سودا بازی کرتے ہیں اور اسلام کو بھی بیچنے والے ہیں، اور رضوان صاحب اسلام کو بیچنے والے، اسلام کا سودا کرنے والے آپ لوگ ہیں، اور پھر الزام جماعت احمدیہ پر لگاتے ہیں کہ احمدی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور پیسوں کی لالچ دیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ احمدی ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس قسم کا نہ تو جماعت احمدیہ کوئی لالچ دیتی ہے اور نہ ہی جماعت احمدیہ دین کا سودا کرتی ہے، نہ ہی دین کو بیچتی ہے۔ تو پھر آپ یہ جو الزام جماعت احمدیہ پر لگاتے ہیں، تو اور دوسری طرف آپ یہ خود ابھی اس آڈیو میں اقرار کر رہے ہیں
کہ مجھے کم سے کم 5 کروڑ دیں تو میں 20 لوگ احمدی کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ ایسے لوگوں کو جماعت احمدیہ اپنے عقیدہ کا، اپنے مذہب کا، اپنے فرقہ کا حصہ نہیں بناتی، جو دین کا سودا کرنے والے ہوں اور جو دین کے غدار ہوں ان کو جماعت احمدیہ نکال کر باہر پھینکتی ہے، ان کو اپنا حصہ نہیں مانتی۔ اور میرے پیارے بھائی رضوان صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کے بعد قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جان کی بھی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور مال کی بھی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو جس طرح صحابہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ کفار مکہ نے سلوک کیا، ٹھیک اسی طرح جب کوئی احمدی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی کفار مکہ کی طرح آج کے یہ غیر احمدی سلوک کرتے ہیں۔ اور جب حضرت بلال ایمان لے کر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو ان کو کیا کیا تکلیفیں جھیلنی پڑی، ان کو یہاں تک کہ ریت پر لٹایا گیا، ان کے اوپر اور بھی بہت ساری تکلیفیں ان کو دی گئی، اور دوسرے صحابہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو کیا کیا تکلیفیں دی گئیں۔ السلام علیکم۔ جو مسلمان ہے وہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں تمام سچوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے کا دعویٰ کیا تو جن صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی وہ سچی جماعت تھی۔ سب سے سچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے پاک صحابہ کی سچی جماعت۔ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا کہ تم اذان نہیں دے سکتے، اذان دو گے تو سزا ملے گی، اور مارتے تھے۔ تبلیغ نہیں کر سکتے، تبلیغ کرو گے تو ماریں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے، اس کا اعلان نہیں کر سکتے، اس کی تبلیغ نہیں کر سکتے ورنہ سزا ملے گی۔ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، صحابی کہو، سزا ملے گی۔ مسجد کی تعمیر نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ تو ہو گئے وہ عقائد جن کے اوپر عمل کرنے سے ان کو روکا جاتا تھا۔ کون روکتے تھے؟ کفار مکہ، مشرکین مکہ۔ کن کو؟ ایمان لانے والے صحابہ کو۔ اور دوسرا ظلم یہ کرتے تھے کہ ان کو مارتے بھی تھے۔ شدید گرم تپتی ہوئی ریت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا جاتا تھا یا مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا۔ کیوں بھائی؟ حضرت خباب لوہار تھے، وہ لوہا آگ میں سرخ کر کے اس کو تھوڑے سے کوٹ کے تلواریں وغیرہ بناتے تھے، وہ ان کو نکال کے لوہا آگ سے ان کی پیٹھ پر، جس کو پنجابی میں کانڈ کہتے ہیں، جلایا جاتا تھا، ان کی ہڈیاں نظر آتی تھی۔ ایک صحابیہ تھی پاک بی بی، ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کے ان کو شہید کیا گیا تھا۔ میرا سوال ایک ہے کہ ان سب صحابہ کا قصور کیا تھا، جرم کیا تھا؟ صرف یہ کہ وہ ایمان لائے تھے۔ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر، آپ کے دعوی مبارک پر ایمان لانے والے پاک صحابہ کی، ایمان والوں کی جماعت، ان کا وہ کسی کو گالیاں نہیں دیتے تھے، کسی کو گھر نہیں کسی کا لوٹتے تھے، کسی کی دکان نہیں جلاتے تھے، کسی کو مارتے نہیں تھے۔ امن اور سلامتی اور محبت، اخوت، اثار، سچائی، ایمانداری، دیانتداری کی تعلیم دیتے تھے، جو کہ سراسر انسانوں کے فائدے کے لیے تھی، مگر وہ ان کو مارتے تھے، اپنے دین پر عمل کرنے سے روکتے تھے، سزائیں دیتے تھے۔ آج یہ سب کچھ احمدیہ مسلم جماعت کے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اگر ایک آدمی آزمانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہ دماغ میں بات کو بٹھانا چاہیے کہ سب سچوں سے بڑھ کر سچے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر ایمان لانے والے پاک صحابہ سچے، اور جو صحابہ کے ساتھ سلوک کرنے والے مشرکین تھے اور کفار تھے وہ جھوٹے۔ آج آپ نے اگر آزمانا ہے تو آپ احمدی ہو جائیں،
وہی سلوک آپ کے ساتھ کیا جائے گا، سب کے سب آپ کے دشمن ہو جائیں گے، اذان آپ نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اور آپ کو گھر سے نکال دیا جائے گا، اگر دکان ہے تو لوٹ لی جائے گی، اگر گھر ہے تو جلا دیا جائے گا۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو جماعت احمدیہ جھوٹی، دو ٹوک بات ہے۔ اگر یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے جو صحابہ کے ساتھ ہوتا تھا تو صحابہ بھی سچے، جماعت احمدیہ بھی سچی، آپ بھی سچے، دو ٹوک بات ہے۔ میرے بھائی، یہ آپ کو جو مولوی صاحب نے بتایا نا کہ یہ پیسے دیتے ہیں، وہ غلط بتایا مولوی صاحب نے۔ پیسوں کے پیچھے ایمان بیچ دیتے ہیں یار، آپ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں؟ الزامی جواب دیتا ہوں میں آپ کو۔ اچھا 20 کروڑ ہم سے لے کے 20 احمدی کر لیں گے، کل کو 25 مل گیا، مطلب 6 کروڑ مل گیا تو شیعہ کر دیں گے، پھر 7 مل گیا تو وہابی کر دیں گے، 8 مل گیا تو ہندو ہی کر دیں گے، مجھے لگتا ہے آپ ہیں۔ یہاں ایسا کوئی چکر نہیں ہے میرے بھائی، یہ الہی جماعت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہاں پہ مومنین جو ہے نا وہ آتے ہیں، 2 نمبر، فراڈیے، چیٹر، حرام خور، کیمیکل سے دودھ بنانے والے، ملاوٹ سے رشوت خور، وہ نہیں آتے اس جماعت میں۔ جب نبی جماعت کھڑی کرتا ہے نا تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا معاشرے کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ ان کو لے کے آتا ہے، برے لوگوں کو، ابو جہل کو، ابو لہب کو وہیں رکھتا ہے، پھر وہ لے کے نہیں آتا ہے انہیں۔ یہ کہانی کس نے کرا دی آپ کو ہے؟ 5 کروڑ میں، 8 کروڑ میں تو مجھے لگتا ہے ہندو بھی کر دیں گے، آپ کیا خیال ہے؟ اور کوئی نہیں دیتا میرے بھائی پیسے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخالفین احمدیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھی حامی و ناصر ہو، آمین۔ خاکسار اب اجازت چاہتا ہے، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔